بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جی زحل نے تو اپنا کام دکھا دیا، اب باقی ستارے کیا کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، کیونکہ زحل عوام ہے، عوام نے اپنا کام دکھا دیا جی. ووٹ ڈالی ہیں اور بڑی اچھے اس میں سر ووٹ ڈالے ہیں. تو آگے اب سیاست کیا ہو رہی ہے جی؟ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوتا ہے اور کس پارٹی سے ہوتا ہے اور کس کی مشاورت کس کے ساتھ چلتی ہے؟ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو گئی پی آئی پی وی کی دو جگہ پہ، اور بس صرف دو سیٹیں ہی انہوں نے نکالی ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی کہیں سے سیٹ نہیں لے سکے. آگے دیکھتے ہیں جی سیاست میں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر زحل نے اپنا کام دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور عوام نکلی بھی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. بے شک تھوڑی سی مشکلات تھیں ان کو، مگر پھر بھی عوام نکلی ہے اور اس نے اپنا ووٹ ڈالنے کا بتا دیا کہ جی ہم ہیں. اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اچھی اس کے ساتھ آزاد امیدواران کو جتوایا. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم کون ہے، کس کی مشاورت کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کون حکومت بنانے جا رہا ہے، یا یہ دیکھ پکے گی اور سب میں بٹے گی، اس طرح والا سین ہے؟ جس کی مشاورت جس کے ساتھ ہو رہی ہے بٹی صاحب، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو میاں نواز شریف صاحب کا ذائچہ دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بننا ہے وزیر اعظم. میں اپنی ریڈنگ پہ قائم ہوں، اپنے ورڈز کو ٹرن نہیں کرتا. میں غلط ہو جاؤں گا تو میں معذرت کر لوں گا، کیونکہ یہ ریڈنگ ہے، کوئی حتمی چیز اللہ کے پاس ہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب ذائچے کے حساب سے نہیں بنتے ہوئے نظر آتے. میاں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ ان سے بہتر ہے اس پوزیشن کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ جس وقت 13 فروری آتی ہے نا، 13 فروری، یہ 2 دن کے بعد. بالکل. آج کیا تاریخ ہے جی جب ہم ویڈیو؟ آج ہم جب کر رہے ہیں یہ 9 تاریخ ہے. نہیں، آج 11 ہے میرا. آج نہیں سر، آج 10 تاریخ ہے. آج 10 تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی. 11 12 13 تاریخ کو پلانٹس کی پوزیشن ایک بڑی ڈرامائی سچویشن اختیار کرے گی. اس کے بعد کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ جو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ہم نے پہلی چیز دیکھی نہیں. 13 کو کیا ہونے جا رہا ہے میں بتاتا ہوں. مارس جو ہے وہ انٹری دے رہا ہے مون کے ساتھ، اس میں سوری مارس انٹری دے رہا ہے پلوٹو کے ساتھ ایکویریس میں. ٹھیک ہے. پلوٹو کا ایکویریس میں آنا اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بڑی بڑی چینجز. ٹھیک ہے. پلوٹو جو ہے وہ مطلب مارس اگر جلاد سمجھا جاتا ہے نا تو پلوٹو اس کا باپ سمجھا جاتا ہے، یعنی طاقت میں. تو وہ اینگل جو لگ رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ آ رہے ہیں پلوٹو کے. ظاہر ہے تہذیبیں جب چینج ہوتی ہیں تو عوام اس کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں نا. تو اب یہ ہے کہ 13 فروری سے آن ورڈس چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گی کہ حکومت جو ہے وہ کدھر کو جائے گی یا کدھر بنے گی. میں بھی بیٹر پوزیشن میں ہوں گا 13 فروری کے بعد یہ ریڈنگ دینے کے لیے، جب پوزیشن کلیئر ہو جائے گی پلانٹس کی. مارس کی انٹری جس وقت ہو جائے گی، بہرحال جو میں فورس ہی کر سکتا ہوں، جو پہلے سے ریڈنگ دے سکتا ہوں، وہ یہ ہے. میاں صاحب کی تو میں نے بات بتا دی آپ کو. وزیر اعظم جو ہے ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا چہرہ ہو کہ جو بہت زیادہ لوگوں نے اینٹیسپیٹ نہ کیا ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ کافی حد تک مضبوط ہے. اچھا سر، اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ رہے ہیں یا نون لیگ کا؟ دیکھیں آپشنز تو وہ سیاسی ہیں، ہم نے تو ذائچے کو دیکھنا ہے، اور جن کی ڈیٹ آف برتھس ہیں وہ وہی پڑھ سکتا ہوں میں. محترم بلاول صاحب جو ہیں ان کا مطلب محترم کہنا پڑتا ہے تو ہم سے چھوٹے، وہ ظاہر ہے پھر نہ کہیں گے تو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے جی. کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن ہے وہ، میاں صاحب کی طرح. ہم ظاہر ہے ہمیں اس لیے محترم جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے. معظم ہے وہ، مطلب محترم اور معظم اور مکرم سارے ہیں. ٹھیک ہے نا. موسم صاحب پھر آ گئے ہیں. وہ تو رہتے ہیں، وہ تو جناب، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. ہاں وہ تو جناب کمال ہیں، استاد محترم ہیں. یہ ہے کہ مشکل ہے استفادہ. ذرا یہ جو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے نا، یہ ذرا تھوڑی سی چینج کے ساتھ جائیں گی.
یعنی جو توقعات ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ بھی جاتا ہے جس نے توقع لگائی ہوئی ہے، وہ سسٹین نہیں کرتا، وہ نظر آتا ہے، کیونکہ پلانٹس کی پوزیشن، سیارے لگے ہی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ ٹکنے نہیں دیں گے، ایسی مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں نا. کیونکہ اب پاکستان جا رہا ہے اسٹیبلٹی کی طرف، سسٹینیبلٹی کی طرف. تو بھٹی صاحب بڑا مشکل کام ہے اس دفعہ عوام جو ہے نا میں نہ مانو والی کنڈیشن میں. سر اگر وزیر اعظم آ جاتا ہے جی پیپلز پارٹی کا، تو صدارتی صدر پھر اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا، اور پنجاب کس کے پاس جائے گا؟ یہ سارا کچھ ہے تو عوام کا ہی، مگر یہ کہ زبردستی زور، زبردستی جو بھی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ذائچے کا قانون اور ہے، وہ اس میں زور زبردستی نہیں ہے. سیاست جو ہوتی ہے اس میں زور زبردستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں ہوتی ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، پاکستان کا نام پتہ نہیں لینا ہے کہ نہیں لینا. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب قانون ذائچہ کے اگینسٹ چلی جاتی ہیں نا، تو ہم پھر وہی والی بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا نا کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو سپرد کر دے گا اس میں کہ جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے عطا کروں گا وہ بھی کہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو خلاف جائے گا اس کے کہ جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں کہ جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو یہ آنسر ہے میرا. کیا بات ہے جی. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کے آپس میں کوئی مشاورت ہوگی، کوئی ایسے ڈائلاگس ہوں گے جس کے اوپر کوئی ڈیل ہو کہ بھائی بیٹھیں، سر جوڑیں اور کیا کریں کہ بھائی آپ کے وہ بھی نوازے جائیں اور وہ بھی نوازے جائیں؟ پاکستان کو تو نواز دیا. دیکھیں یہ دونوں، یہ کب الگ تھے؟ یہ صرف الیکشن کے کچھ دنوں میں. ہاں تو وہ تو پھر ضروری تھا نا، یہ تو ظاہر ہے دونوں بھائی بھائی ہیں. تو پاکستان جائے سائڈ پہ، مطلب ہمارا پیار قائم رہنا چاہیے، تو یہ تو ہے، ٹھیک ہے. سیاستدانوں نے آج تک جو دیا ہے پاکستان کو دیکھ لیں آپ کے سامنے. تو یہی پارٹیز جو ہیں پچھلے 40-45 سال سے کبھی ہاں کبھی نہ، ہمیں دکھانے کے لیے نہ، اندر سے ہاں، یہ تو ہے. اور راہو اور کیتو دھوکہ دہی کے پلانٹس پاکستان کے برتھ چارٹ میں لگے ہوئے اس وقت، پورے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کھبی دکھا کے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کبھی دکھا کے سجی مارتے ہیں. وہ عوام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. مگر اب عوام جو ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ اٹ، کیونکہ یورینس جو ہے نا، یورینس ایک بڑا پلانٹ، وہ طلوع ہوا ہے 7 جنوری کو. وہ تہذیبوں کو چینج کرنے کا پلانٹ ہے، وہ تحریکوں کا پلانٹ ہے. تحریکیں چلتی ہیں، فرینچ ریولوشن کی بات کرتے ہیں، آئرش اپرائزنگ کی بات کرتے ہیں، امریکن ریولوشن کی بات کرتے ہیں. دنیا میں اور بہت ساری، انڈونیشیا میں بہت ساری چیزیں ہوئیں اس دوران، 1778 سے 1798 کے دوران، جب یورینس جو ہے، سوری پلوٹو جو ہے، یہ پلوٹو کی بات کر رہا ہوں، پلوٹو جو ہے یہ 1778 سے 98 تک رہا ہے ایکویریس میں. اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ پھر ایکویریس میں انٹری اس نے دی ہے. اب اس خطے کی باری آئے گی. دنیا میں اور جو ممالک الیکشنز میں جائیں گے، پلوٹو کا ایفیکٹ وہاں پہ آئے گا. یورینس کی جو میں بات کر رہا تھا، یورینس جو ہے وہ آج سے 100 سال پہلے، 70 سال، 80 سال پہلے، 90 سال پہلے جو تحریکیں جنم لیں، انہی کی ریپیٹیشن جو ہے وہ پھر سے چلے گی اس کی رائزنگ کے بعد. تو اس میں پاکستان جو ہے وہ بھی آئے گا. لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، دکھائے نہ دکھائے. آپ میڈیا سے ہیں، سوشل میڈیا سے ہم لوگ ہیں، تو اندازہ تو ہے نا ہمیں. زحل جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور آگے بھی وہ کرے گا. زحل نے اپنا کام کر دیا سر، ابھی تو جون سا عوام نکلی ہے باہر. اچھا ابھی تو کرنا ہے زحل نے، ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے. ہاں جی. اچھا سر، آزاد امیدواران کی بات کریں تو بڑی کافی اچھی اکثریت انہوں نے، یعنی کہ اچھی سیٹیں نکالی ہیں. تو اب ان کا ولی وارث کون ہے؟ دیکھیں ان کا والی وارث عوام ہے. پھر زحل پہ بات آ جاتی ہے، جو لیفٹ رائٹ ہوگا تھوڑے سے لوگ ہی ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ٹیمپٹ ہوں گے، باقی سارے لوگ انٹیکٹ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بہت بڑی کو منڈی کو بازار لگ جائے گا. لگے گا بازار، ضرور لگے گا. سوداگر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہنچ گئے ہیں جہاں جہاں پہ مارکیٹس ہیں. مگر اس بار جو ہے نا لوگ وہ ہلنے نہیں دیں گے. جو پہلے منڈی لگتی تھی نا، اس دفعہ کی بات وہ نہیں ہے. اس دفعہ بہت ساری چیزوں پہ جکڑ بند لگے گا، ان لوگوں کو نہیں ہل سکیں گے. ریزن اس کا یہ ہے کہ پلانٹ اس طرح کے لگے ہوئے ہیں.
سر احساسات بدل گئے، جذبات بدل گئے راتوں رات، یہ کیا راتوں رات کے راتوں رات بدل گئے، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں ہے. تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، اف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اظہار بھی مشکل ہے. تو بھائی یہ ہے کہ ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بات ہم نے کیا کرنی ہے. بات ہم پلانٹس کی کرتے ہیں کہ راہو کیتو دھوکہ دہی افراتفری کے پلانٹس ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب زحل کھینچے گا ان کو تو پھر دیکھیں گے یہ آگے ہوں گے، پھر زحل پیچھے ہوگا. مفاہمت کے بادشاہ مفاہمت کر پائیں گے؟ کوشش تو وہ پوری کریں گے، مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے نا. اس دفعہ وہ جو کنٹیسٹنٹس ہیں، جو ونرز ہیں، وہ کہیں گھر سے سبزی لینے جائیں اور غائب ہو جائیں، اور پھر ان کا اعلان ہو مسجد میں کہ جی ایک بچہ جس کی عمر 50 سال تھی وہ گھر سے سبزی لینے کی ہے، وہ ملا نہیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ لوگ اب ادھر ادھر ہونا ان کے لیے مشکل ہے. یعنی کہ لوگ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے اس باری، جون سا ہے وہ ہوگا. بٹی صاحب ہوں گے ضرور. نہیں سر، یہ جون سا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو نام پہ ووٹ لیے ہیں، ان کو کیسے عوام ادھر ادھر ہونے دے گی؟ یہی تو بات ہے، کوشش کریں گے کہ کوئی ہالینڈ میں جگہ لے لیں، کوئی امریکہ چلا جائے، یہاں سے لے لیں پھر چلے جائیں، پھر دوبارہ نہ آئیں. یہ ہے فیٹ ان کا. باقی زیادہ تر لوگ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے. اکثریت کس کی دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں محترم عمران خان صاحب، وہ جیسے باہر تشریف لاتے ہیں نا جیل سے، تو وہ اب مسئلہ آ گیا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اکتوبر نومبر تک رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اب وہ پھر 2-3 دن سے پھر شروع ہوا ہے جو خبریں آ رہی ہیں. پلانٹری پوزیشن کے حساب سے میں دیکھتا ہوں تو ایسی چیز نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت باہر تشریف لائیں گے، اپنی پارٹی کو ری ویمپ کریں گے، ریکنسٹرکٹ کریں گے، اور پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئیں گے کوئی پوزیشن لیتے ہوئے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عمران خان صاحب کے بغیر، ان کی پارٹی کے بغیر حکومت بنانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پلانٹس جو ہیں، وینس جو ہے سیاست سے جو ریلیٹ کر رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں، وہ اس وقت نیگیٹو انرجیز کا شکار ہے. یعنی سیاستدان، پولیٹیشنز جو اس وقت باہر ہیں، جیلوں میں نہیں ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. وہ منڈی لگا لیں، بولی لگا لیں، کچھ کر لیں، عمران خان کے بغیر حکومت بنانا بہت سے بھی زیادہ مشکل کام ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں میری، کیونکہ عمران خان کا ذائچہ جو ہے وہ انتہائی مضبوط ذائچہ ہے، اور ڈے بائی ڈے وہ مضبوط ہو رہا ہے. آپ عمران خان سے یو کین لو ہم، یو کین ہیٹ ہم، بٹ یو کین ناٹ اگنور ہم. بالکل یہ اگنور نہیں کر سکتے خان صاحب کو، خان صاحب کی بڑی جگہ ہے. اچھا سر، میاں صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میاں صاحب تو کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو مگر ایک بات تھوڑی سی نا مجھے بھٹی صاحب عجیب لگی اس دفعہ. یہ میں ویسے ہی ایسٹرالوجی سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا تھا کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے اپنی عمر، ہم کیڑوں مکوڑوں نے جو گزاری 40 سال ہم نے حکمرانی دیکھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں پہ حاکم رہے وہ، اور اب لوگوں کے دماغوں پہ وہ حاکم نہیں بن پا رہا کیونکہ زحل کا جو ہے معاملہ. میں بڑا حیران ہوں بھٹی صاحب ایک بات پہ کہ میاں صاحب کو میں سمجھتا تھا مقبول ترین ہے، پر لاہور میں میاں صاحب کم مقبول ہیں، اون چودھری زیادہ مقبول ہیں. یہ میں بڑا حیران ہوا ہوں. مطلب دنیا میں شاید اتنے ووٹ نہ کسی کو ڈلے ہوں جتنے میں، اگر میاں نواز شریف صاحب کو ڈلتے تو میں کہتا واقعی یار کروڑوں اربوں دلوں کی دھڑکن ہے. 2.25 لاکھ تو پھر میاں صاحب N128 سے نہ کھڑے ہو جاتے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، 2.25 لاکھ ووٹ ان کو ڈل گیا ہے. تو اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں یہ جو الیکشن ہوا ہے نا بھٹی صاحب، اس میں ایسے لوگ الیکشنز میں کھڑے ہوئے ہیں جو کونسلر کے الیکشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، یا ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو الیکشنز کے دوران کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور ٹھیک ہے، اور
ایسے ایسے لوگ جیتے ہیں کہ جو خود شاید بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے کہ یار ہم جیت گئے. یہ وہ لوگ جیتے ہیں اس کے اندر کئی کہ جو گھر والوں سے کھانے کے وقت سالن دوبارہ مانگتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں شناختی کارڈ چیک کراؤ. ایسے ایسے لوگ جیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ کرامات کی سرزمین ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب کب تک باہر واپس آ رہے ہیں اور اپنی پارٹی سنبھال رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں ذائچے کے حساب سے جو ہے مارچ کے بعد اپریل میں جو ہے ان کے لیے اور بہتر جو ہے نا سچویشن لے کے آتا ہے. اور جو ٹائم اصل میں شروع ہو وہ ان کی برتھ ڈے کے آنورڈز وہ شروع ہو چکا ہے. اچھا اب نا اللہ رب العزت کا اپنا طریقہ ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کو لے کے جا رہا ہے, چل رہا ہے اپنی قدرت کو. وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے. کئی دفعہ ہمیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ اصل میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے, بتاتے ہیں. کسی کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا وہ اور چیز ہے. آپ کے پاس آپ آڈینس ہیں, آپ کے پاس رائٹ ہے, مگر یہ کہ ہم اپنے سبجیکٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسٹ ہے وہ آپ کو دیں. اور چیزیں اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں انفولڈ ہو رہی ہیں. میں کریڈٹ نہیں لیتا کہ جی میں نے یہ کہا تھا, میں نے وہ کہا تھا. ہماری ریڈنگ غلط بھی ہو جاتی ہے کیونکہ حتمی بات تو اللہ کے پاس ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 8 فروری کو مجھے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر ہوئے تو بہت مشکلات کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح محمد نواز شریف صاحب کا بھی کہا تھا کہ کس کو آتے ہوئے نہیں لگتے, آئیں گے تو مشکلات کا شکار ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کتنی مشکل میں ہے میاں صاحب. ٹھیک ہے, ایک جو ہوتا ہے نا عوام کی پلس کے ساتھ جو ہے نا وہ سیاستدان کی پلس جڑی ہوتی ہے. اب زور سے زبردستی سے کچھ کام کرنا چاہیں, پبلک نہ مانے تو وہ پھر مزہ نہیں آتا. رومانس ایک جو ہوتا ہے نا وہ نہیں بنتا. مگر اب ہے تو کیا کر سکتے ہیں. ڈیٹ کوئی دے رہے ہیں کون؟ خان صاحب کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی کوئی بھی ٹائم ہے, یہ ٹائم ان کی ان سے باہر مطلب جیل سے باہر آنے کا ٹائم ہے. کیونکہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ خان صاحب کے بغیر گورنمنٹ بنانا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ سر. پی ٹی آئی یا عمران خان دونوں میں سے جس کا بھی نام لیں ایک ہی بات ہے جی, ان کے بغیر بنانا حکومت بنانا مشکل ہے. اپوزیشن کون سنبھالتا ہے, وزیر اعظم کون بنتا ہے, دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.